نہیں کر سکتے. عمران خان آپ ابھی خود مان رہے ہیں, یہ جو آج آپ ملاقات نہیں ہونے دے رہے یا سال سے ملاقات نہیں ہونے دے رہے, آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کا کتنا انفلوئنس ہے اس ملک پہ, آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ نے عمران خان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ جو ہے ایک نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونے دیتے, آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو یہاں پہ چند پولیس والوں نے روکا ہوا ہے کہ وہ جیل میں آئین قانون جیل مینول کے مطابق جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے, اور آپ کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز انگلی آپ پہ لگاتے ہیں. منیب فاروق کے ولاگز دیکھ لیں, باقی لوگوں کے ولاگز دیکھ لیں, وہ بتاتے ہیں کہ کون روک رہا ہے. تو آپ اس ملک میں کس قسم کا ماحول جو ہے وہ روکنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ موقع ایک نئی ابتدا ہونی چاہیے. ایک نئے ینگ لڑکے آئے ہیں, مڈل کلاس سے لڑکے آئے ہیں. اچھا ہے کہ ایک پارٹی ہے جہاں پہ آپ کا نام شریف نہ ہو تو آپ بڑے عہدے پہ جا سکتے ہیں. اچھا ہے کہ ایک پارٹی ہے جہاں پہ آپ کا نام زرداری یا بھٹو نہ ہو, آپ بڑے عہدے پہ آ سکتے ہیں. تو فیسیلیٹیٹ کریں نا, آپ ہی کا نام ان سے جوڑا جا رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کریں. قانون آپ کے ہاتھ میں ہے, یوز آف فورس آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ وہ استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن جب ہم پرامن طریقے میں یہاں پہ آتے ہیں, اور یہ ملاقات جو عمران خان کا بھی حق ہے, اور جو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں جن کا آفیشیل لسٹ پہ نام ہوتا ہے ان کا بھی حق ہے. اور پھر اتنی امپورٹنٹ آپ جو بھی کہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ تو پورے پاکستان نے عمران خان کو دیا تھا, لیکن خیبر پختونخوا میں تو وہ اسمبلی میں بھی نظر آ رہا ہے. تو جب نظر آ رہا ہے تو آپ کیوں پوری دنیا سے پاکستان کا مذاق بنا رہے ہیں, جب آپ جو ہے وہ منتخب چیف منسٹر کی ایک اکارڈنگ ٹو دا لا ملاقات نہیں ہونے دیں؟ سر یہ بتائیں, توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے قبل بہت تیزی سے سماعت جاری تھی, آئے روز جو ہے سماعتیں ہو رہی تھیں, لیکن جیسے ہی وزیر اعلیٰ چینج ہوئے ہیں اس کے بعد اب 1 مہینہ مزید جو ہے اس کو ایکسٹینڈ ہو کی تاریخ ملی ہے. کیا وجہ ہے سر, یہ کس طرح یہ ٹرائل تیزی سے ہوا اور اس کے بعد پھر اچانک وجہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, لیکن یہ سوال ویسے میرے سے نہیں بنتا. یہ سوال جا کے جج صاحب سے کریں, یہ سوال جا کے حکومت سے کریں. جب مرضی تو وہ انصاف دینے کا یا نہ دینے کا نظام تیز ہو جاتا ہے, جب مرضی تو وہ آہستہ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا. آپ نے جو انصاف کے نظام کا مذاق بنایا ہوا ہے, میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں, دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو دنیا کرسی پہ یاد نہیں رکھتی, آپ کو دنیا یاد رکھتی ہے کہ تاریخ آپ کو کیسے جج کرتی ہے. اور جب آپ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ انصاف کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, آپ تاریخ میں اپنی ججمنٹ خود جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. یہاں پہ صرف نہیں ہو رہا یہ یار, ہم ہر روز دیکھتے ہیں, آپ کو میرے الیکشن کا کیس کا پتہ ہے, 630 دن ہو گئے. ایک بار مینٹینیبلٹی کی ہیئرنگ ہوئی, جج بدل گیا. دوسری بار مینٹینیبلٹی کی ہیئرنگ ہوئی, بڑی مشکل سے کرائی, 1 اکتوبر کو کرائی. 15 اکتوبر کو فیصلہ سنانا تھا, 15 اکتوبر کو جج صاحب بیمار ہو گئے. 27 اکتوبر کو کرانا تھا, 27 اکتوبر کو جج صاحب بیمار ہو گئے. باقی دن جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں, باقی کیسز کی جو ہے وہ ہیئرنگ ہوتی ہے جب تک کوئی فیصلہ نہیں سنانا ہوتا. اب 17 نومبر کو فار ایگزامپل میں یہی جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ جو ہے وہ جج صاحب کو جو ہے وہ صحت دیں. مجھے تو یہ بھی پرواہ نہیں ہے یار, پھینک دیں کیس, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے, ایک سیٹ مل کے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, لیکن اپنے آپ کو مذاق نہ بنوائیں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیں کہ آج اسپیکر صوبائی اسمبلی وہ بھی نہیں پہنچے, اسد کیسر صاحب کا بھی نام تھا وہ بھی نہیں آئے, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ سینٹ کا الیکشن تھا, اور جو لوگ نہیں آئے, میری ابھی جنید خان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, اور وہ بھی وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ سپروائز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے وہاں پہ ووٹس نہ سلپ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس ماحول میں جو ہے وہ ہر الیکشن کرتے ہیں, ہم کس ماحول میں جو ہے وہ ہر قدم لیتے ہیں. ہمارے لیے نہ قانون ہے نہ آئین ہے, اور دیکھ لیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ایک پارٹی آئین اور قانون پہ کھڑی ہے وہ پی ٹی آئی ہے,
اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ ٹی وی شوز پہ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ ہر روز عوام عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ کرتے. سر آپ فائنانس میں سے آ رہے ہیں. آپ کے لیے قانون اور آئین میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی پی ٹی آئی کے لیے. سر آپ لوگوں کے پاس دو راستے ہیں, ایک مفاہمت کا ہے, ایک مزاحمت کا ہے. سر مفاہمت یہ ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر بات چیت کریں گے, معاملات آگے چلیں گے. کس سے بات چیت کریں؟ جو بندہ جب یہاں پہ وہ ویسے ہی بڑا کلاسک میرے خیال میں یہیں بولا تھا چیف منسٹر صاحب نے, اتفاقاً یہیں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو فون کیا تھا اور انہوں نے بڑا رائٹلی ریکویسٹ کیا تھا ان سے کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, مجھے آپ سے پہلے جو چیف ایگزیکٹو تھے اس سے 10 منٹ کی ملاقات کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں یا میں اجازت لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سے مجھے بتائیں کہ کس سے کیا بات کریں. لیکن جو سیریس سوال ہے سوری وہ واقعی ہے. دیکھیں اس معاملے کا حل ہونا تو مذاکرات سے ہی چاہیے. آپ کے پاس دو راستے ہوں گے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل پارٹی کبھی قانون کو نہیں توڑے گی, لیکن ایک دن ایسے آ جاتا ہے کہ جب جو ظلم آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, جس دن عوام خود سے اٹھے پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. کوئی بندہ پاکستان میں وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن جتنی آپ سپریشن کرتے ہیں, جتنا آپ ظلم کرتے ہیں, جو آپ بلوچستان میں کر رہے ہیں, جو آپ فاٹا میں کر رہے ہیں, جو آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں, جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ڈائیلاگ سے حل ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ پہلے کرتے ہیں پھر آپ سچائی چھپاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پریشر کوکر میں پریشر مزید بڑھا دیں. تو سر آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت ہوئی, پارلیمان کے اندر بیٹھ کے حکومتی کمیٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے. سر تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہیں؟ رانا ثناء اللہ ٹی وی پہ کہتے ہیں سہیل افریدی کی پیر کو ملاقات ہو جائے گی, طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ اگلی ملاقات بھی ہو جائے گی. تو سر یہ ڈمی جو اقتدار میں ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں بات چیت کرتے یا ان کے پاس ایک پاور نہیں ہے بات چیت کرنے کی, تو سر جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کے ساتھ بات چیت تو کر سکتے ہیں آپ. تو ان کے لیے بات چیت کیا حکمت عملی ہے, کیا ڈیمانڈ ہے پاکستان تحریک انصاف؟ یار میری ایز این آرڈنری سٹیزن ڈیمانڈ ہے, میری ایز این آرڈنری سٹیزن ڈیمانڈ یہ ہے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں کہ اس ملک میں ہر ادارہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. میری ایز این آرڈنری سٹیزن یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو ہے وہ ہم اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں تاکہ اس کی معیشت بہتر ہو, تاکہ جو عام پاکستانی ہے وہ جو 3-4 سال اس نے برداشت کیے ہیں مشکل حالات کہ وہ جو ہے وہ چینج ہو. میری ایز این آرڈنری سٹیزن یہ درخواست ہے کہ یہ کرائسس جو ہے وہ حل ہو, لیکن وہ ایسے نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک رانا ثناء اللہ یا اختیار ولی یا ان کے جو بھی اسپوکس پرسنز ہیں ان کو آج یہاں پہ ہونا چاہیے, جو گارنٹی کر رہے تھے کہ آج ملاقات ہوگی کل ہوگی, آئیں کرائیں, آپ گورنمنٹ ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ ایک جیل میں آپ ملاقات جو ہے وہ کرا دیں تو پھر ریزائن کر لیں. تھینک یو. صحت کے ساتھ ساتھ جج کو ہدایت بھی دیں صحت جب ہمارے معاملات میں خراب ہوتی ہے اللہ ہدایت